وفي مقام آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ مجھے پر پڑھ دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے گرامی، اس بندہ نظیم میں خدائے رب کی علیہ السلام قرآن مجید قرآن حدیث سے دو مختلف مقامات سے چند کلمات کے لیے بات پڑھنے کا شرط کیا ہے. آپ دعا فرمائے خالق کائنات کی اس کے مطابق شریعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، میں کوئی عالم قائد صحافی نہیں ہوں، میں تو ایک مدرسے کا طالب علم ہوں. آپ دوستوں نے محبت کے ساتھ فرمایا میں حاضر ہوئی ہوں. آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول ہو. یہ جو دوست کھڑے ہیں یہ سارے دوست بیٹھ گئے. کوئی دوست کھڑا بیٹھا بیٹھ گئے پیچھے بڑے پیچھے آپ بیٹھ گئے بیٹھ گئے. کوئی دوست کھڑا ہو بیٹھ کے دروازے سے باہر گئے کھڑا ہونا چاہتے تو باہر. آج اس عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. اس کے دو حصے ہیں. آپ اگر محبت کے ساتھ دل اور دماغ کو میری طرف سے متوجہ رکھیں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح دین سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو دین حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہوگی. پہلے نمبر پر یہ باتیں رکھیں کہ میری گفتگو کا مجھے سخن کسی مکتب کسی فرقے کی طرف نہیں ہوتا. میرا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے دوستوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور دین سمجھ آ جائے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ میری بات کو ذہن فرمائیں گے. میرا مقصود صرف آپ دوستوں کو مسئلہ سمجھانا ہے. میں پہلے بھی اس طرح کہا تھا کہ مدرسوں میں تو فقط طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں. سارے لوگ مدرسوں میں جا کے پڑھ نہیں سکتے، ٹائم نہیں دیتے. اس کا یہی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ کبھی ماہانہ کبھی 15 ہوتا ہے جو پروگرام ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو دین سمجھ میں آتا ہے. میں نے دو باتیں آپ کو گزار کرنی ہے. پہلے نمبر پر تو آج کیونکہ 11ویں شریف ہے، حضور سیدنا غوث العالمین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے بارے میں بھی کچھ معلومات کرنی ہے اور پھر ایصال ثواب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے، ایصال ثواب کن لوگوں کو پہنچتا ہے کن کو نہیں پہنچتا. یہ مسئلہ میں کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو سمجھا سکوں. عزیزان گرامی، سب سے پہلے جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف علیہم، ان کو نہ تو کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی غم ہوتا ہے. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء کرام جب اس آیت کو اپنی
اب آپ جا رہی ہیں کے بعد نہیں جا رہی نہیں جا رہی پیچھے والے دوست کے اثر صحیح سمجھ آ رہی ہے. چلو دیکھیں عزیزان گرامی، اکثر و بیشتر علماء کرام جب اس آیت کو اپنی گفتگو کو عنوان بناتے ہیں اتنا حصہ پڑھتے ہیں، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات جب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو کوئی خوف غم نہیں ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ کی شان بیان فرماتا ہے؟ یہ بات آج کی گفتگو میں بنیادی طور پر سمجھ، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سبز کپڑے پہن لے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور اگر کوئی آدمی ہاتھ میں متار لے کے پھر رہا ہو اور گل میں قمیص نہ ہو اور صرف چادر پہن کے پھر رہا ہو اور گھنگرو اس کو لگے ہوئے ہوں، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی پہنچی سرکار ہوگی. اور جو چرس اور بھنگ پینے والا ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، اس کو کوئی بات کرے تو کہتے ہیں بھائی اس کو کچھ نہ کہنا، یہ بھی اللہ کا ولی ہوگا. قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے لوگوں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کن کو اللہ کا ولی کہتا ہے جو تعارف کرانا چاہتا ہوں ذرا ذہن رکھیں. اور رب کائنات نے اس سوال کا جواب خود دوسری آیت میں فرمایا. ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ ولی کون ہے جن کی اللہ یہ شان بیان فرماتا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس میں ایمان بھی موجود ہو، نمبر دو، اس میں تقویٰ بھی موجود ہو. اب اس کا مطلب یہ ہوگا ولی تب بنتا ہے جب اس میں ایمان اور تقویٰ دونوں موجود ہوں گے. اب یہ تقویٰ کیا چیز ہوتا ہے اس کو میں ذرا آسان پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یتقون کا مادہ ہے بغیٌ و وقایۃ. بغیٌ یا وقایۃ، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ رہنا، اس کا معنی ہوتا ہے سلامت رہنا. اب متقی کا مطلب یہ ہوگا کہ متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے محفوظ کر لے، اسے شریعت کی زبان میں متقی کہا جاتا ہے. اب تقویٰ کے مفسرین فرماتے ہیں 3 درجات ہیں. جلالین کی حاشیہ میں بھی موجود ہے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتیہ علماء بھی فرماتے ہیں، اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے تقویٰ کے 3 درجات ہوتے ہیں. تقوی کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے. یہ تقوی کا پہلا درجہ کہ اس بندے نے اپنے آپ کو کفر سے بچا لیا ہے. نمبر 2، جب بندہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اب اس کے بعد جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے رب کائنات اور اس کے پیارے حبیب نے منع کیا، روکا، اس سے باز آ جائے تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اپنی ذات کے لیے نہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ تقوی کا تیسرا درجہ کہلاتا ہے. اور جب بندہ تقوی کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، پھر اس بندے کا مقام کیا ہوتا ہے، پھر اس بندے کی شان کیا ہوتی ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ لوگوں اب یہ بندہ اس درجے پر فیض ہو گیا، اس مقام پہ آ گیا. فرمایا حتی یتقرب الی بالنوافل کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا وبطشہ الذی یبطش بہا. فرمایا وہ بندہ عبادت کرتا کرتا میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اچھا غور کریں، یہ حدیث قدسی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ تقویٰ کے درجے پر پہنچتا ہے،
اس مقام پر پہنچتا ہے، اس بندے کی شان یہ ہوتی ہے، اس بندے کا مقام یہ ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، کلام رب کائنات کا ہوتا ہے، بندے کے ہوتے ہیں، طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں اور قدرت رب کائنات کی ہوا کرتی ہے۔ اب بولتا بندہ ہے لیکن زبان کلام رب کائنات کی ہوا کرتی ہے۔ اب یہ اگر بات مشکل ہو تو دیہات کا ماحول ہے، میں سمجھانے کے لیے ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح سمجھ میں آ سکے۔ یہ میرے سامنے لوہا موجود ہے، میں نے لوہے کو ہاتھ لگایا، اس نے مجھے جلایا نہیں ہے۔ آپ بھی لوہے کو ہاتھ لگائیں، آپ کو بھی لوہا جلائے گا نہیں، کیونکہ لوہے کا کام جلانا ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس لوہے کو آگ میں رکھ دیں اور گرم کریں، اتنا گرم کریں کہ یہ لوہا آگ کی طرح لال اور سرخ ہو جائے، اب مجھے بتائیے کوئی بندہ اس گرم لوہے کو ہاتھ لگائے تو یہ لوہا جلائے گا یا نہیں جلائے گا؟ اب کیوں جلاتا ہے؟ لوہے کا کام جلانا نہیں ہوتا، لیکن جب لوہے کو آگ میں رکھا ہے، آگ کی صحبت کا اب اثر لوہے پر ہے، آگ کا رنگ جب لوہے پر غالب آ گیا، جو کام آگ کرتی ہے وہ کام لوہا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا مطلب سمجھیے بلا تشریح و تمثیل، اگر لوہے کو آگ میں گرم کرے، لوہے پر آگ کا رنگ غالب آ جائے، جو کام آگ کرتی ہے وہی کام لوہا کرتا ہے۔ بلا تشریح و تمثیل جب بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، بندے پر خدا کا رنگ غالب آ جاتا ہے، بندہ وہی کام کرتا ہے جو رب کائنات کیا کرتا ہے۔ ہوتا بندہ ہے لیکن کام وہ کرتا ہے جو رب کائنات کیا کرتا ہے، اس لیے کہ اس بندے پر رب کائنات کا رنگ غالب آ گیا۔ اب آئیے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، اس پر قرآن و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ میں صرف ایک دو دلیل عرض کروں گا تاکہ بات کو واضح کیا جا سکے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی یہی کہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رب کیا کام کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ کوئی بات بتا دیں، دوسرا بندہ اعتراض کر دے کہ یہ بات غلط ہے، میں کوئی بات بتا دوں، آپ اس کا انکار کرتے یہ بات غلط ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ذرا دیکھیے رب کیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تیسرے پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں تفصیل نہیں کروں گا، بس اختصار کے ساتھ اشارہ کر کے ذرا آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تو آپ جب تشریف لے کے گئے تو نمرود نے پوچھا بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کیا کرایا؟ آئیے اللہ کا قرآن سنیے، قرآن کیا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے۔ زندگی کون عطا کرتا ہے؟ بولیے محبت کے ساتھ اللہ۔ موت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ تعارف کون کرا رہا ہے؟ اللہ کا نبی اللہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ اب قرآن سنیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ آگے سے نمرود کہنے لگا اے پیارے ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ قرآن کے الفاظ یہ ہے، نمرود کہنے لگا کالا آنا احیی و امید، میں بھی بندے مارتا ہوں، میں بھی بندے زندہ کر دیتا ہوں۔ اب جو کام اللہ کرتا ہے، نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر لیا کرتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا یہ نالائق ہو کے میرا کام سنبھالتا ہے، اب اللہ نے اس کو سزا دی۔ اٹھائیے تمام تفاسیر میں لکھا ہے کیا سزا دی؟ ایک مچھر ناک کے ذریعے سے نمرود کے دماغ میں چلا گیا۔ اب بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، اس کا علاج کرتے ہیں لیکن سر کا درد ختم نہیں ہوتا، بڑا بڑا علاج ہو رہا ہے۔ ایک بڑا حاضر دانا حکیم آ گیا، اس نے کہا جناب اس کا علاج تو بڑا آسان ہے۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا اس کے سر میں جوتیاں مار، اس کا سر ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ جوتیاں لے کے کھڑا ہو گیا، اس کے سر میں جوتیاں مار رہا ہے، جب تک نمرود کے سر میں جوتیاں لگتی ہے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور جب جوتیاں مارنا بند کرتے درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب کئی قسم کے بندوں کی ڈیوٹی لگے، کوئی دن کو جوتیاں مارتا ہے، کوئی رات کو جوتیاں مارتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ کہتا ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ فرمایا پاگل کہیں کے مردے زندہ کرنا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ رب کائنات کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا غور کریں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ نمرود نے جملہ یہ کہا تھا
کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں جلوگر ہوتے ہیں، قوم نے پوچھا اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام بتائیے آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردے زندہ کرتا ہوں. اب یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن کر رہا ہوں. نمرود نے کہا میں مردے زندہ کرتا ہوں، پیارے عیسیٰ نے کہا میں مردے زندہ کرتا ہوں. نمرود نے کہا تو اللہ نے سزا عطا کی ہے، اور پیارے عیسیٰ نے کہا اللہ نے سزا نہیں، اللہ نے انعام دیا. پر میں پیارے عیسیٰ جدھر تو اشارہ کرے گا وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. میں نے اس کی مولا وجہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں. پیارا عیسیٰ بھی یہ کہتا ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں. پر میں یہی تو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نمرود وہ اپنی مرضی سے کہتا ہے، اور پیارا عیسیٰ اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے بول رہا ہے. نمرود بھی یہی کہتا ہے، پیارے عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، یہ میری مرضی سے بولتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نبی ہو یا ولی ہو، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ بولتا ہے تو میرے رب کی مرضی سے بولتا ہے. اور میرے دنیا والوں اب آئیے ذرا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں. یہ کیسے زندہ ہو گئے؟ وجہ یہ ہے کہ جب رب کائنات کی صفات کا رنگ بندے پہ غالب آ گیا ہے، جو کام رب کائنات کرتا ہے وہی کام بندہ کرتا ہے. آئیے قرآن سے آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں. اللہ اپنے نیک بندوں سے ولیوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے. بات تو شروع سی ہے لیکن میں اپنے ذوق میں کس استدلال کرنا چاہتا ہوں. ذرا دیر دیکھیے. عذاب کاف کا نام آپ نے سنا ہے. سورہ کاف 15ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے نیک ولی تھے اور وہ بادشاہ ظالم تھا تو وہ غار کے اندر چلے گئے، بڑی مشہور سی بات ہے. لیکن آئیے جو قرآن سے بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ اللہ کے ولی کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ قرآن مقدس فرماتا ہے غار کے اندر وہ لیٹ رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور اس غار میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا. اور جب سورج گزرتا نا سورج، تو سورج کی گرمی، سورج کی حرارت، سورج کی تپش بلیوں کو لگتی تو دھوپ کی وجہ سے بلیوں کو تکلیف ہوتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ گرمی کی وجہ سے. گرمیاں کے دن ہوتے بتا میں بیٹھو گے تو سورج بھی ذرا تیز نکلا ہوتا بندے کو گرمی تو لگے لگے. اب کیونکہ غار میں تھوڑا سا سوراخ تھا، جب سورج قریب آتا، اب ذرا ادھر تو قرآن فرماتا ہے بشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر. رب کائنات فرماتا ہے یہ سورج ہے، صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے. اس کی شریعت، اس کا شارعہ، اس کی سڑک، اس کا راستہ، اس کی لائن متعین ہے. سورج نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، اپنے راستے پہ چلتا ہے. علم فلکیات کے ماہر کہتے ہیں اگر آج کی سورج اپنی لائن بدل لے، راستہ بدل لے، ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا. لیکن قرآن سے پوچھے قرآن کیا کہتا ہے؟ جب سورج غار کے قریب آتا اللہ کے ولیوں کو گرمی لگتی، اللہ کے ولیوں کو دھوپ لگتی تھی، اللہ کے ولیوں کو حرارت محسوس ہوتی تھی. رب کائنات نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اے سورج جب تو غار کے قریب جانا اپنا راستہ بدل لینا، کہیں ولیوں کو دھوپ نہ لگ جائے. نعرہ تکبیر، اب آئیے ذرا غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو کیا کر دیا؟ اے سورج راستہ بدل لے، لائن بدل لے. مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے ولیوں کو دھوپ لگتی ہے. میں نے کہا دنیا والوں ذرا غور کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ غار کے اندر ولیوں کو سورج کی گرمی نہیں لگنے دیتا. مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ ان کو کیسے گرمی لگنے دے گا؟ اس لیے رب کائنات نے کہا جب یہ میرے بندے عبادت کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں، اس مقام تک آ جاتے ہیں، پھر ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہوتا ہے فرمایا جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ پورا کر دیا کرتا ہے. اس لیے ہم جو اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں یہ پیلے کپڑے والوں کی بات نہیں کرتے، یہ سبز کپڑے والوں کی بات نہیں کرتے، اور یہ گھنگروؤں والوں کی بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں تو داتا گنج شریف حجویری کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو سید میرے شاہ کی بات کرتے ہیں، جن کے دیکھنے سے رب کائنات کی ذات یاد آ جایا کرتی ہے. اس لیے رب کائنات نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی موجود ہوتا ہے اور تقویٰ بھی موجود ہوا کرتا ہے.
آئیے یہ میں آپ کو تھوڑا سا ذوق دینا چاہوں گا. ولیوں میں سب سے بڑا نام آتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات. آپ نے غوث پاک کی بڑی کرامتیں سنی ہوں گی، یقیناً سننی بھی چاہیے، کرامات سے ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرامت ولی کا مسئلہ نہیں ہوتا، کرامت تو ولی کے اشارے سے ظاہر ہو جاتی ہے. ولی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے؟ ولی کی سب سے بڑی کرامت مردے کو زندہ کرنا نہیں ہوتا. ولی کی سب سے بڑی کرامت مردوں کو زندہ کرنا نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز گم ہو جائے وہ تلاش کر کے دے دے، یہ ولیوں کا کام نہیں ہوتا. ولی کی سب سے بڑی کرامت ولی کی سیرت اور ولی کا کردار ہوا کرتا ہے. اب آئیے، آپ نے پہلے غوث اعظم کی کرامات سنی ہوگی. آج میں آپ کو غوث اعظم کی کرامتیں نہیں سناتا، آپ کے سیرت کی چند باتیں سنانا چاہتا ہوں. غوث اعظم کی سیرت کیا ہے، غوث اعظم کا کردار کیا ہے، غوث اعظم کا عمل کیا ہے، تاکہ پتہ چلے ہم جسے غوث اعظم مانتے ہیں اللہ نے اسے کیا درجہ عطا کیا. سب سے پہلے نمبر پر تو غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ اتنا درجہ ملا کیسے ہے، اتنا بڑا مقام نصیب کیسے ہو گیا؟ وہ وظیفہ ہمیں بھی بتا دو، وہ عمل ہمیں بھی بتا دو، اس کو پڑھ کر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بن جائے. آئیے، جو غوث اعظم نے وظیفہ بتایا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جس وظیفے کو پڑھ کر غوث اعظم فقط کا ولی بنا ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آج کی اس نشست میں غوث اعظم کا یہ سبق یاد کر کے جائیں تاکہ پتہ چلے غوث اعظم کتنے درجے کا ولی تھا اور کس ذریعے سے ولی بنا ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا درجہ کیسے ملا، کون سے نفل پڑھے، کون سی تسبیح پڑھی ہے، کون سی ریاضت کی ہے، کون سا مجاہدہ کیا ہے، کون سی عبادت کی ہے؟ تو غوث اعظم نے ایک جملہ کہا اور وہ یاد کر کے جائیں. غوث اعظم نے کہا درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتا پڑھتا، علم پڑھاتا پڑھاتا مقام قطبیت تک چلا گیا. اب یہ کون سا وظیفہ آپ نے پڑھا؟ تسبیح پڑھی ہے، پڑھی ہے تسبیحات، لیکن تسبیحات سے مقام نہیں حاصل کیا. آپ نے اپنا وظیفہ تسبیح نہیں بیان کیا، آپ نے نوافل کو بیان نہیں کیا. کس کو بیان کیا؟ درست العلم، علم پڑھتا پڑھتا، علم پڑھاتا پڑھاتا مقام قطبیت تک پہنچ گیا ہوں. آئیے سنیو، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. غوث اعظم نے جو پیغام دیا وہ پیغام علم کا پیغام تھا. آپ علم سے کتنا پیار کرتے تھے، علم سے کتنی محبت کرتے تھے. چلو ایک ساتھ کرامت بھی آ جائے اور ساتھ علم کا مرتبہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. آپ کے مدرسے کا ایک طالب علم فوت ہوگی. کون فوت ہوا؟ آپ کے مدرسے کا اسٹوڈنٹ طالب علم فوت ہو گیا. اور یہ باتیں کر کے جہاں تک میری معلومات ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں ایک سال میں 3,000 علماء فارغ ہو کرتے تھے. کتنے طالب علم فارغ ہوتے تھے؟ بولیے محبت کے ساتھ. میں ادھر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور میرا ودا سمجھیے. میں چونکہ خطیب یا واعظ نہیں ہوں، میں آپ کو جس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ضرورت پہ غور کیجیے. کون فوت ہوا؟ طالب العلم فوت ہوا، اسٹوڈنٹ مر گیا. کسی نے جا کہا بابا جی تھوڑے مدرسے کا طالب علم فوت ہو گیا ہے. پھر میں کی کر رہا کہ چل کے جنازہ پڑھو. غوث اعظم آگے جنازے کے پاس جلال میں آگے کہا بیٹا میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تھے یا مرنے کے لیے آئے تھے؟ میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تھے یا مرنے کے لیے؟ کون بإذن اللہ فرمائے کھڑے ہو جاؤ، سبق پہلے ہے موت بعد کے اندر ہے. آپ اس کو سیدھا کر کے پہلے سبق پڑھایا. کیا پڑھایا؟ بولیے محبت کے ساتھ. وہ کیا پڑھا؟ علم پڑھا. طالب علم کو کیا پڑھایا؟ علم پڑھایا. اس کا مطلب یہ نکلا اگر ولایت ملتی ہے علم کے ذریعے سے، مقام ملتا ہے علم کے ذریعے سے، درجہ بلند ہوتا ہے علم کے ذریعے سے، شان ملتی ہے علم کے ذریعے سے، کمال ملتا ہے تو علم کے ذریعے سے ملتا ہے. جو قوم علم میں آگے نکل جاتی ہے وہ ہر کام میں آگے نکل جاتی ہے. جو قوم علم میں پیچھے رہ جائے وہ ہر کام میں پیچھے رہ جایا کرتی ہے. بعد آدم کا فرشتوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدہ کا، اے اللہ آصف تیری تسبیح پڑھنے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، خلافت تاج تانے سے تلک ہے. فرمایا تسبیح نال خلافت نہیں ملنی، مقابلہ کرو باب آدم نال علم کے اندر. اگر علم جیت کے سر سے تھوڑے تاج رکھ دیا گا، اگر علم بابا آدم جیت کیا تو خلافت تاج باب آدم نے عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلہ کرایا، کس نے کرایا؟ تسبیح میں نہیں کرایا، ریاضت میں نہیں کرایا، گھوڑ دوڑ میں نہیں کرایا. آئیے کس کے اندر کرایا ہے مقابلہ؟ آج ہماری قوم بھی ہے، کتنی عجیب قوم ہے. اگر کوئی قوم کرکٹ کا میچ جیت جائے اسے انعام دینے کے لیے لاکھوں روپے نہیں کروڑوں دینے کے لیے تیار ہے. دنیا والوں آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر انعام
باب اعظم نے علم میں مقابلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ عزت کا تاج، خلافت کا تاج رب کائنات نے باب اعظم کے سر پہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ بابا آدم علم میں ملائکہ سے آگے نکل گیا ہے. آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آپ نے مدرسہ بنایا یا نہیں بنایا؟ بولیے محبت کے ساتھ. مدرسہ کمروں کا نام ہوتا ہے یا طلباء کا نام ہوتا ہے؟ بولیے محبت کے ساتھ. کتنے طلباء آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ 20 طلباء. اور قوم کی آبادی کتنی ہے؟ یہاں کوئی اسکول بھی ہے؟ آپ کے قوم اسکول ہے؟ کتنے؟ ایک کوئی ہے؟ اس سے کتنی تعداد ہے؟ بولیے محبت جی. اندازہ 10 روپے میں لا رہا ہے. 400-580 طالب. مسلمان بھائی آپ کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. قرآن اللہ کی کتاب ہے. علم دین میرے مصطفیٰ کا علم ہے. اب ہمارا دین پڑھنے کے لیے تو 25-30 طلباء اور انگریز کا علم پڑھنے کے لیے 400-500 طالب علم. بتائیے ہم نے انگریز کے علم کو سینے سے لگایا یا مصطفیٰ کے علم کو سینے سے لگایا ہے؟ بولیے محبت کے ساتھ. اچھا پھر وہ بچے سارا دن پڑھتے ہیں یا صبح کے ٹائم پر پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں سارا دن میں کتنے طلباء ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ 10 تک. آئیے میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. غوث اعظم نے جو پیغام دیا وہ علم کا پیغام تھا. غوث اعظم رضی اللہ پر مدرسے پڑھتے سن تے ایک پچھو آج گاؤں پچھو بندہ آیا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے پیسے دیتے. فرمایا میرا پتر عبد القادر جیلانی جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھتا ہے تو جا کے پیسے دینے جا کے خرچہ ختم نہ ہو گیا. وہ بندہ پیسے لے کے آیا پیسے کل 3 دن. کتنے دن؟ 3 دن. راستے سے آیا کہ وہ آدھا خرچہ مک گیا. 2 دن چلتا رہا تو بھوکا بڑا ہوئے. روٹی لانا زیادہ کو پیسے کوئی نہ ہوئے. امانت ہوئے غوث پاک میں. وہ نے اکاؤنٹ کی کرا بھوکا ہاں مجبور ہاں چلو میں 1 دن خرچ کر لینا. غوث پاک عبد القادر جیلانی کو میں معافی مانگ لگا جا کے بھیا میں تیرا 1 دن کھا لیا. 1 دن میرا خرچ کر لیا. جب جامعہ نظامیہ بغداد پہنچا بغداد اجے مدرسے نے کیا کہ کوئی بچہ مل گیا. کہتا یار اس سے کوئی 10 دے پیا انہیں کہا جی بالکل آ کے کی نہ کہ جامعہ نظامیہ انہیں کو ایک طالب علم پڑھتے ہوتا نام عبد القادر کتنے پاکر سامنے پیسا کر ہوتے ہیں. انہیں کہا کی کم میں کروں آ کے جی میں وہ پنڈ چ آیا وہ اپنی 3 دن میرے پوتر کو دے بیٹا وہ کتنے میں طالب علم میں دیونے. انہیں آخر جی کیوں؟ انہیں آخر جی انہوں دیونے نے تو دو میں کہ دے دینا. انہیں آخر نہیں وہ بچہ ہے کہڑا. جس وقت انہیں کہا میرا نام ہی عبد القادر جیلانی ہے وہ بندہ رومن لگ گیا. کی کہنا لگی؟ رومن لگ گیا. عبد القادر جیلانی پوچھا بابا روتا کیوں ہے؟ انہیں کہا پہلے مینوں معاف کر چاہتے پیچھے گل دس. اس نے کہا پہلے دس گل کیوں نہ کہیں میں نہیں دسنا پہلے مینوں معاف کر. میرے کو بڑی بڑی غلطی ہو وہ کی آخر تیری اما مینوں 3 درہم دیتے ہیں راستے سے میرے کو اپنا خرچہ مک گیا میں بھوکا مرتا تھا میرے کو کوئی شے کوئی نہیں ہے. 1 درہم کی روٹی لے کے کھا لیے وہ مینوں معاف کرتے پھر میں باقی گل تینوں دس دینا. اس نے کہا جا تینوں اللہ دینا تے معاف کر دیتا. وہ نے کہا باقی درہم جڑے 2 والدہ دیتے بھی یہ قبول کر. عبد القادر جیلانی اس دن 3 دن کو بھوکے سن. کتنے دن؟ 3 دن ہوئے سن. روٹی کو نہیں کھاتی. 2 درہم لے تنور سے گئے اتفاق ہے تو آیا 2 روٹیاں مل گئی. جدو آئے جامع نظامیہ مدرسے داخل ہوئے تو جی گیٹ سے نہ کمروں میں اندر بیٹھے 2-3 طالب گلا کر بیٹھے. ایک آ کے یار میں صبح کی روٹی دے دی. دعا کے یار تین صبح کی کوئی نہیں لگی میں نے کل شام کا بھوکا بیٹھا مینوں کل شام کی روٹی کوئی نہیں لگی. وہ کوئی صبح کا بھوکا ہے کوئی شام کا بھوکا ہے. عبد القادر جیلانی 3 دن کا بھوکا بیٹھا ہے. جدو گل سنی روٹی نہیں بجے نہ آ گئے. انہیں کہا بھائی جان کدو دے بھوکے ہو؟ ایک آخر میں صبح تھا دوسرا کہا میں رات تھا. انہیں کہا اے لو تسی روٹی کھا لو مینوں اللہ اور عطا کر دے گا. گل سمجھ آئیے کوئی؟ ایک ایسی سیرت بیان کی ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے. آپ کا جنگل درختوں کے پتے پٹ کے آپ نے گزارا کیتا. پر میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں عبد القادر جیلانی اس درجے پر پہنچا ہے تو بیچ مانگ کے نہیں پہنچا ہے چندے مانگ کے نہیں پہنچا ہے. علم پڑھ کے اس مقام تک عبد القادر جیلانی پہنچا ہے. یہ مقام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھتے سن. ایسے تو گندم کی موسم ہوتی ہے نا تھی دیکھو کہ مدارس کے طلبا آ جاتے ہیں گندم کٹھی کرانے واسطے پڑھ کٹھا کر کھانے کے اسی طرح ادو بھی جاتے سن. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تو آپ نہیں جاتے باقی سارے چلے جاتے سن. ایک دفعہ طالب علم مجبور کی تو نہ کہ یار اے بچہ بڑا مغرور سے لگتا ہے پھر باقی سارے مگر اتنے کیوں نہیں جاتا. ساتھیاں مجبور کی تو نہ کہ عبد القادر تم یہ سڑے نہ چل. انہیں کہا میں بھی چلنا. جب راستے گیا میں 2 روایتیں پڑھی. ایک روایت آپ راستے جاتے پہلے
غیب تو آواز ہے عبد القادر، ہم نے تجھے مانگنے کے لیے نہیں دینے کے لیے پیدا کیا، ہم نے تجھے مانگنے کے لیے نہیں دینے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کردار ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ ایک رات یہ پڑی ہے، آپ بغداد سے ایک دو بستی ہے وہاں گئے، اس بستی کا نام ہے پاکوبا، آج بھی یہ بستی موجود ہے، وہ بستی تو نہیں ہوتا، بڑا سارا شہر بن گئی ہے، وہ تو چھوٹی یہ بستی ہے پاکوبا۔ جب خود سے گئے تھے رات کا ٹائم ہوا تو جلسہ ہوئے، جی میں طالب علم کو شوق ہونا نہ کہیا بڑے نیک بزرگ ہیں، رات میں چلو تقریر سنا گے، تقریر سن کے سو جاؤ گے، جب گئے تھے وہ بزرگ کے بڑے صاحب نظر، جب جلسہ ختم ہوا لوگ سلام کرن گیا ملن واسطے، سارے سلام کرتے جامع میں جب عبد القادر جیلانی سلام کی تو نہ پکڑ انہوں نے بیٹا کوئی جگہ جیسے بھی جاؤ کوئی اجازت نہیں، باقی چلے جائیں میں صبح جا رہا ہوں، باقی چلے گئے عبد القادر جیلانی کر لے بچ کے، انہوں نے کہا بیٹا کیا سن، اللہ نے آپ کو مانگنے کے لیے پیدا نہیں کیا، دینے کے لیے پیدا کیا۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا غور کریں، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علمی کا زمانہ ہے، اس کردار کا مالک ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے عبد القادر جیلانی مانگنے کے لیے نہیں، ساری کائنات کو دینے کے لیے آیا۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے واسطے تشریف لے گئے، کدھر گئے؟ حج واسطے۔ اس وقت طریقے کار ہوتے لوگ قافلہ کی شکل مدینہ پاک مکے پاک جانے ہوتے تھے، جی بستی آ جاؤ نہیں راستے اسٹے کرنا، آرام کرنا، صبح پھر کے سفر شروع کرنا، کسی طرح روزانہ چلتے رہنا۔ ایک بستی آئی جن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے مرید کافی رہتے سن، انہوں نے پتا لگا کہ سارے پیر کافلے نال آؤں پیر ایک دلہن کے گھر آپ کو سارے کو ٹھہرے گا، لوگ بڑی محبت نہ کھلتے، ظاہر مرید کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا شاگرد طریقت آ رہی ہے، شاگرد کو خوشی ہے میرا استاد آ رہی ہے، بیٹے کو خوشی ہوتی ہے میرا باپ آ رہی ہے، مرید کو خوشی ہے شاگرد طریقت آ رہی ہے، انہوں کی اقتدار آبادی کو پیر نکل سے استقبال حاصل کریں، پنڈ بڑے نمبردار چودھری صاحبان کھلوتے، حضور آج میرے گھر قیام کرو، حضور آج میرے گھر ٹھہر جاؤ، حضور میرے گھر ٹھہر جاؤ، ہر بندے کی تمنا۔ اب سنیے شیخ عبد القادر جیلانی کا کردار کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر عبد القادر جیلانی تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، تو نے ہمیں کون سا پیغام عطا کیا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ اس بستی میں سب سے زیادہ غریب فرد کون رہتا ہے؟ اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ وہ جڑا سونے سے ایک بابا رہتا ہے، ایک بڑی بھائی میاں بیوی، انہوں کی اولاد کوئی نہیں، انہوں کو بس کے غریب کو نہیں اس پنڈ۔ فرمایا آج عبد القادر جیلانی مہمان غریب بندے سے بنے گا۔ کیا سمجھ آئی؟ اب ذرا غور کریں، میں نے جب حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا تو تاجدار مدینہ علیہ السلام کو بھی لینے کے لیے مدینہ طیبہ میں بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، تو میرے آقا نے کیا کہا؟ فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمول من اللہ ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک غریب صحابی کے گھر میں ٹھہری ہے، اور آج غوث اعظم کی سیرت کو دیکھتا ہوں، غوث اعظم نے چودھری کے گھر میں کیا نہیں کیا، خان کے گھر میں نہیں ٹھہرے، غریب کے گھر میں ٹھہرے، تاکہ پتہ چلے جو کام میرے مصطفیٰ نے کیا تھا مصطفیٰ کے غلام بھی وہی کام کیا۔ مرید آئے ملن واسطے نذرانے دے کے گئے، جو صبح آپ جانا لگے نا تو جتنے نذرانے آپ کو ملے اپنے بلو سارے اس بابے کو تحفے کے طور پہ دے دیتے، پر میں جاؤ میرے بلو قبول کر لو۔ فرماندے نے کئی مہینے تک وہ نہ دے گھر کا خرچہ کرنا نہیں جاؤ، انہوں نے کسی پاس منگن کی لوڑ ہی نہیں پئی۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت، یہ ہے آپ کا کردار۔ آئیے غوث اعظم کو ماننے والوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، ہم جس کو پیران پیر مانتے ہیں وہ جاہل نہیں ہے، وہ ان پڑھ نہیں ہے، وہ بے عمل نہیں ہے، وہ سب سے بڑا عالم بھی ہے اور سب سے بڑا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت کا پابند بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی 11 شریف کرتے کیوں کرتے ہیں؟ اشارے ثواب کا کیا فلسفہ ہے؟ آئیے کرنا چاہتا ہوں مختصر طریقے پر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو مریدین ملنے کے لیے آتے تھے، سلام کرنے کے لیے آتے، آپ جنگلات میں کبھی کبھی اللہ اللہ کرنے کے لیے چلے جاتے، کبھی کو کام مصروفیت ہوتی چلے جاتے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ 200-400 کلومیٹر سفر کر کے آئے، جس کو ملنا ہے وہ آگے سے نہ ملے، پریشانی تو بہت ہوتی ہے۔ ایک بار مریدوں نے عرض کیا حضور ہم آپ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کوئی ایک دن مقرر ہو جائے ہم ملاقات کے لیے آ جائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے 11 شریف کا دن مقرر کر دیا۔ کون سا دن مقرر کیا؟ اتفاقاً ایسا مقرر کر دیا۔ پھر لوگ اسی تاریخ کو ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن اتفاق
اتفاق ایسا ہوا جب آپ کا وصال ہوا تب بھی 11ویں شریف تھی، تب بھی کیا تھا؟ 11ویں شریف تھی۔ اس لیے 11ویں شریف منسوب ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ اب لوگ کہتے ہیں جس کو قرآن سے دکھاؤ حدیث سے دکھاؤ، خدا کے بندو یہ بھی کوئی سوال ہے؟ پہلے سوال کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو، اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ظاہری مثال سے 550-600 سال بعد میں دنیا میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اب اس کا ذکر قرآن میں کہاں سے آئے گا؟ ہاں اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا ذکر رب کائنات میں قرآن میں کیا ہے۔ رب کائنات نے متقین کی جو 5 شرطیں بیان کی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا ہم نے تو تمہیں مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس سے اللہ کی راستہ میں خرچ بھی کیا کرو۔ فرمایا جو خرچ کرتا ہے اللہ اس بندے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا کرتا ہے۔ اب یہ جو چاہے 11ویں شریف کا کرے، چاہے تیجے کا کرے، چاہے چریشوے کا کرے، چاہے دعا مانگے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے دعا ایصال ثواب کے لیے لنگر کا رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک پانی کے گلاس پر دعا مانگے تب بھی ایصال ثواب ہے، پانی کا گلاس نہ ہو تب دعا مانگے تب بھی ایصال ثواب ہے۔ مومن کے لیے جب جی چاہتا ہے، جس وقت جی چاہتا ہے، جتنی جی چاہتا ہے دعا مانگتے رہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جہاں تک میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ایک آدمی کہتا نہیں جی نہ دعا کا فائدہ نہ خبرہ سے جامع کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا آپ بھی ٹھیک ہے تب بھی ٹھیک ہے، تو کہنے لگا وہ کیوں؟ میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، نہ دعا مانگنی چاہیے نہ قبر پہ جانا چاہیے۔ کہنے لگا قرآن میں ہے۔ میں نے کہا اٹھائیے 10واں پارہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مر گیا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کا حکم دیا، فرمایا اے پیارے محبوب بلا تصلی علی احد منہم مات ابدا بلا تقم علی قبرہ، فرمایا منافق مر جائے نہ دعا منگیا کرو تے نہ قبر سے جایا کرو۔ کون مر جائے؟ بلا تصلی علی احد منہم مات ابدا بلا تقم علی قبرہ، قبر کا لفظ سمجھ آ جائے گا نا؟ ساڈے ویلے بھی بڑے بولے بالے ہوندے نے، منڈی چ گاں لمن جاون تا پتہ لگ جائے گا، مجھ لمن جاون تا پتہ لگ جائے گا، دین دی باری گلو دی ہے مولویوں کا کام سانو کیڑا پتہ لگتا ہے؟ 20 روپے دے سیب لبنے ان تا بڑا پتہ لگ جائے گا، دین دی گل آوے تو بڑے بولے بالے بن جاندے۔ میرے مسلمان بھائی پہچان اپنے آپ کو، اپنے دین کو پہچان، اپنے ایمان کو پہچان۔ کل قیامت کے دن رب کائنات سوال آپ کے ایمان کے متعلق مجھ سے نہیں کرے گا، میرے ایمان سے آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ ہر بندے نے اپنے ایمان کا سوال کا جواب خود دینا ہے۔ آج میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا مومن مر جائے نہ دعا مانگو نہ قبر پہ جاؤ۔ اگر گرامر سمجھ آ جائے تو میں ذرا تھوڑی مشکل کا بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا تصلی علی احد منہم مات، عربی کا قانون ہے کوئی نکرہ تا نفی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتے، مانے کوئی منافق بھی مر جائے۔ آبادن نکرہ تا نفی ہے، آج عموم افراد پر دلالت کرتا ہے، آبادن عموم زمان پر دلالت کرتا ہے، اور معنی بنے گا کوئی منافق بھی مر جائے کسی ٹائم بھی نہ جنازہ پڑھ سکتے ہو، نہ دعا مانگ سکتے ہو، نہ قبر پہ جا سکتے ہو، ایک مفہوم مخالف نکلے گا۔ فرمایا جیڑا مومن مر جائے جب جی کرتا ہے نماز بھی پڑھو، دعا بھی منگو اور قبر سے بھی جاؤ، اس واسطے کہ مومن مر گیا ہے منافق تھوڑا ہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، فرمایا مشرک مر جاوے کبھی بھی دعا نہیں منگنا۔ اے میرے محبوب اعلان کر دیو تہاڈا کیڑا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوے، دو بندہ واسطے دعا جائز یاد رہ جائے کہ کتنے بندہ واسطے جائز کوئی نہیں۔ نمبر 1 منافق، نمبر 1 منافق بولو، منافق واسطے دعا جائز، منافق واسطے دعا جائز نہیں ہے، کافر واسطے دعا جائز نہیں ہے۔ اب یہ مطلب کی نکلا منافق مر جائے نہ جنازہ پڑھو نہ دعا مانگو نہ قبر پہ جاؤ، مشرک مر جائے نہ جنازہ پڑھو نہ قبر پہ جاؤ نہ دعا مانگو، مومن مر جائے جنازہ بھی پڑھو دعا بھی مانگو، جو جی چاہتا ہے کسی رکھو، اللہ نے پابندی لائی کوئی نہیں ہے۔ کل سمجھ آ گئی اور مسئلہ سے نکلا دے گا۔ ایسے میں قرآن دیا تھا بہت ساری ہے، رب کیا رہا فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اجعل ان کی مصلحۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
ایمان الحقنا بہم، فرمائے ایمان ہوئے شرط ہے، ایمان ہوئے بس دیکھو اللہ تعالیٰ برکتہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ دعا واسطے کتنی چیزیں ضروری ہے؟ دو۔ کتنی ضروری ہے؟ ایمان، پہلی شرط کے لیے ایمان ہوئے، فرمائے پھر جنہیں دعا مانگو، جو دعا مانگو، کل ان صلاتہ کا سکن لہو، بابو دعا مانگنا تیرا کام ہے، سکون عطا کر دے میرا کام ہے۔ دعا کون مانگے گا؟ کل بابو تو مانگ ان صلاتہ کا، تیری دعا ہوئے سکن لہو، پھر میں سکون عطا کر سکتی، عطا کرے گا سکون عطا کرے گا۔ قرآن مقدس کی روشنی میں مسئلہ واضح ہو گیا، منافق مر جائے، مشرک مر جائے، نہ دعا مانگ سکتے ہو، نہ جنازہ پڑھ سکتے ہو، نہ قبر پہ جا سکتے ہو۔ مومن مر جائے دعا بھی مانگو، جنازہ بھی پڑھو، قبر پہ بھی جاؤ، جب جی چاہتا ہے۔ صحیح، ابھی میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا، یہ کتاب موجود ہے متنازع مسائل کے مطابق، پورا اصالہ ثواب کا ایک باب موجود ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو وصیت کرتے، تلقین کرتے، میاں میں مر جاؤں، حضور نے فرمایا سرانے والے کھلوتے سورہ بقرہ دیا پہلی ایسا پڑھو، سرانے والے مسجد سرانے والے کھلوتے کیسے پڑھیے؟ الف لام میم ذالک الکتاب کو لے کے اولئک هم المفلحون تک یہ سرانے کھلوتے پڑھو تے پیرا لے پاسو سورہ بقرہ دی آخری ہے آمن الرسول کو لے کے آخر تک پڑھو۔ اے میرے سے تواڈے نبی دا آرڈر ہے، اور میں دعا مانگنا تواڈا کام ہے، سکون عطا کر دینا رب کائنات۔ دعا مانگنا تواڈا کام ہے، سکون عطا کرنا کہنا کام ہے رب کائنات کا کام ہے۔ آئیے اسے فقط کر بڑی معروف حدیث ہے، لیکن میں مسئلہ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام خچر مبارک سے جا رہے ہیں، کس سے جا رہے ہیں؟ خچر جانتے ہو؟ خچر آپ جاتے پھرتے ابو ابھی یہ دو قبر خچر ڈر کے بدت سے کھلو گیا۔ صحابہ کرام کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا صحابہ جانتے ہیں کیوں کھلو گیا ہے؟ آپ کی یا رسول اللہ علیہ السلام سانو تو کوئی نہیں پتا کیوں کھلوتا ہے۔ فرمایا اینا دو قبر والا عذاب ہوتا پیا تے ڈر سے کھلو گیا ہے۔ گل سمجھ آتی پئی؟ اینا قبر والا عذاب ہوتا پیا اے ڈر سے کھلو گیا ہے۔ خچر کو کیوں پتا لگ گیا بھی عذاب ہوتا پیا ہے؟ توجہ ہے اس بات سے کہ میرے سے تواڈے نبی نے سواری کی تھی خچر سے، خچر سے سواری، فرمایا جہے جانور سے میرے نبی بہ جاوے اس جانور کو بھی پتا لگ جاتا ہے تھلے کی ہوتا پیا ہے۔ نبی کی شان کا بڑی برال برا ہے، زمین کے تھلے کی ہوتا پیا، خچر کھلو گیا۔ صحابہ کرام نے سنیا انہوں عذاب کیوں ہوتا پیا ہے؟ یہ وجہ تو سوچا کیونکہ جب سرکار نے دس دیتا پہلے عذاب ہوتا پیا ہے تو پھر سیاپا دا کیتا ہے جب یہ پتا عذاب ہوتا پیا ہے، یہ بھی تو پتا ہونا کیوں ہوتا پیا ہے۔ آج کی سونے دسو کس وجہ سے ہوتا پیا؟ فرمایا ہاں دو وجہ، فرمایا ایک بندہ پیشاب کے چھٹوں تو نہیں بچتا ہے، گل سمجھ آئیے؟ مسئلے بھی دس دے کس کو نہیں بچتا ہے؟ پیشاب کے چھٹوں تو نہیں بچتا ہے۔ دوسرا بندہ ہر وقت لوگوں کی چگلی کرتا ہے، کی کرتا ہے؟ غیبت کرتے، شکایت کرتا ہے۔ اے دو وجہ نے جتنا کی وجہ تو انہوں عذاب ہوتا ہے۔ پہلا کیا کائی دوسری مرغی دیکھ ہونا ہے کہ خیر ماڈرن دور آ گیا نا، لیٹرین بنے ہوتے ہیں تے پرانے دور آپ فصل کھیتی پیشاب کرن جانا تو روڑے نالا فصل یا ڈیلے نالا سجا کرنا جائز ہے سجا کرنا، لیکن اس حد تک احتیاط کرو کہ پیشاب کا کوئی قطرہ نہ کپڑے نو لگے تے نہ جسم نو لگے۔ لیکن ہوں تو بڑے جدید ماڈرن قسم کے بن کے نا لیٹرین ہے، یہ بھی بڑی عجیب ہو گئی۔ میں بڑا مسئلہ ایک مسئلہ کو نوٹ کرنے میں بڑا سونا دیا، مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ لاہور تشریف لائے تھے، آپ کے مریدہ نے اس وقت جدید طور کوئی نہیں گھر دلال اٹیچ بات کوئی نہیں ہوتے، انہیں وقتی طور سے نا کشتا لا دینا تے لیٹرین گھر بنا دیتا۔ بھائی 20 سال ہم پہلے کتنے دور فصل قضا حاجت واسطے نہ جانا پہ جائے، جب آپ کو قضا حاجت کی لوڑ ہوئی نا تو آپ پہ جانا لگے تو مریدہ حضرت اسی گھر کا باتھ روم بنا دیتے تھے کہ حاجت فرما لو۔ مجدد پاک رومن لگ اور کیا مجدد الفسانی رومن لگ نہ حضور کی گل ہے تو کرنا بڑی زیادتی کرنی کیوں روندے پہ، اور میں اس وقت حضور کی زیادتی کرنی نہ حضور کہڑی فرمایا میرے آقا کی سنت ہے آپ شہر کو پیر جا کے قضا حاجت کرتے ہیں، تسی مینوں غائب کریں دے پہ حضور کی سنت چھوڑیں دے پہ اور اس بڑی زیادتی کہڑی ہو سکتی گل سمجھ کتنی سنت نہ پیار ہوں اج کل والے جڑے لیٹرین دے نا انہاں تے ذرا خیال کیتا کرو، انہاں تک صرف پتھر ماربل لگا ہوتا ہے، بندہ پیشاب کرتا ہے تو وہ چھٹے زیادہ اٹھتے ہیں، غور کیتا کرو چھٹے زیادہ اٹھتے ہیں۔ وہ اگر بندے دے پیر سے کپڑے سے جسم سے پہ جائیں اگر وہ کٹرے پہ جائے نہ پلیز بکرا ہو گیا، نہ نماز ہوئے گی، نہ وضو ہوئے گا، کچھ بھی
نہیں ہوئے گا. اور میرے سے تھوڑے نبی نے فرمایا کہ فإن عامت استنزہ من البول فإن عامت عذاب القبر. فرمایا پیشاب سے چھینٹا تو بچیا کرو, کل قبر کے اندر جڑا عذاب آئے گا پیشاب سے چھینٹا نہیں بچ پائے. کل مسئلہ دے کہتے ہیں. نمبر 2 دعا مسئلہ میرے آقا کہڑا بیان فرمایا کہ چغلی کرتا, کی کرتا, غیبت کرتا, شکایتہ کرتا, ایک دوسرے سے گلے کرتا. میرے مسلمان بھائی میں کوئی گل نہیں کر رہا, میں آدھی فیلڈ کی گل کرنا. سارے مولویوں کی عادت ہے جتنے وہ مانگے ایک دوسرے کا گلا سے شکایت شروع کر دیتے ہیں. دکان سے بیٹھے ایک دوسرے کا گلا سے شکایت, فلاں مولویوں سے کیتا, فلاں سے کیتا. میرے مسلمان بھائی اس گلے کی وجہ شکایت کی وجہ اس غیبت کی وجہ میرے سے تھوڑے نبی فرمایا قبر عذاب نازل ہوتا ہے. گل سمجھ آئیے. آج تو بعد آپ کرو آپ غیبت اچھی بولو, غیبت کسی کا گیلا. ایک تھوڑی تھوڑی حدیث سناوا, حضور تشریف فرمائے. ایک بندہ آیا, حضور نے آج دیکھا کہ سامنے کوئی نہیں آیا ہے, پاسے پردہ دور کر دیا. میرے سے تھوڑے سونے نبی فرمایا جہے بندے نے جنتی نو ویکھنا ہوئے جہاں بندہ آتا پیو جنتی ہے وہ کی ہے ایک سیابی آ گئے تو دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے, یار بڑی خوش قسمت بندہ ہے جی تو میرا نبی جنتی آتا پی دوے دن بیٹھے اتفاق. پھر میرے آقا فرمایا جنہیں جنتی نو ویکھنا ہوئے جہاں بندہ ہوتا پیا ویکھ لگے جنتی اتفاق دوے دن بھی وہ بندہ آ گیا. تیسرے دن میرے آقا نے فرمایا جنتی نو ویکھنا ہوئے جہاں بندہ ہوتا ویکھ لگے جنتی ہے, تیسرے دن بھی وہ بندہ آ گیا. تین دن میرے آقا فرمایا جنتی نو ویکھنا ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. ہوں دسو اس کیڑا عمل کیتا ہے کیوں جنتی بن گئی. سنو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے یہ فرماتے میں رشک کیا, شوق لگا ایک بیٹا خوش نصیب ہے جی سونا آمنا دلال دیکھ کے جنتی ہے میں دیکھ کر تصویر کام کیڑا کرتا ہے, یہ عمل کیڑا کرتا ہے, کہ طریقہ کی ہے, کیڑی نماز پڑھتا ہے, کیڑی تسبیح پڑھتا ہے, کیڑے نفل پڑھتا ہے, کس وجہ سے جنتی بن گئی. فرماتے ہیں کہ میں جا کے نا اس بیٹی نے رکھا جب گل ہے میں دل کو اترایا جب مہمان کا بنایا میں رکھ لی سے اس کا ساتھ بسم اللہ او آسا مسالہ مربا مہمان. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں ترایا جب مجھے کر دیا میں دیکھا کوئی عبادت کوئی کچھ نہیں, بس فرضی نماز پڑھنی آدھے روٹین کا کام کرنا, سو جب میں صبح ٹھیمنا آگے نماز پڑھنی کاروبار میں لگ جانا, نہ کوئی تسبیح زیادہ نہ کوئی نفافل زیادہ نہ کوئی اشراق چاٹ. میں بڑا حیران ہویا بھائی بار بار سونا کا فرماتا بھی یہ جنتی ہے تو عبادت ہے بھی لمبی چوڑی کرتا کوئی نہیں. تیسرے دن میں پوچھا سونے میں دستا سے تیرا عمل کیڑا ہے جی وجہ تو آمنا میرا فرمایا جنتی ہے. وہ نے آخیا میں نہ ایڈیوں کو لمبیاں نمازاں پڑھتا کہ نہ کوئی تسبیحاں پڑھتا, بس میرے ایک عمل زندگی ہے کہ میں کبھی کسی کی شکایت کو نہیں کی. گل سمجھ آئیے. اور کا کم بڑا ہے کہ آج کے بعد گلا چھوڑ دو گے, غیبت چھوڑو گے, چغلی چھوڑو گے, رب کائنات کا حکم ہے, پیارے معبود کا فرمان ہے کہ مومن ہوتا ہی ہوئے جڑا اللہ کی گل بھی مان لے تے سونے نبی کی گل بھی مان لے. آج کے بعد وعدہ کرو, کوشش کریے پیشاب سے چھینٹوں تو بھی بچنا ہے اور غیبت تو بھی بچنا ہے. غیبت ایڈا گندا گناہ ہے, ایڈا بڑا جرم ہے. ایک حدیث پاک ہے میرے سے تھوڑے نبی ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. فرمایا غیبت زنا نالوں بھی بڑا جرم ہے, وہ بھی بہت بڑا جرم ہے, لیکن غیبت کرنا وہ نالوں بھی بڑا جرم ہے. میرے مسلمان بھائی تاجدار مدینہ علیہ السلام نے غلام اکرم سونے انہوں عذاب کیوں ہوتا بھی ہے. میرے سے تھوڑے نبی ارشاد فرمایا ایک پیشاب سے چھٹیاں تو نہیں بچتا ہے, ایک غیبت کرتا. ہوں یہ کوئی علاج بھی ہے, بیماری تو لگ گئی, ہوں یہ کوئی علاج وہ تو بندے نیکی کر ہی نہیں سکتے. جب بندہ مر گیا باخود رب کا ہتا جاتے یا کل یقین موت کو پہلے نیکی کرو گے تو سوال ہے. مرن کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے, مرن کے بعد عمل منقطع ہو گیا, ختم ہو گیا. ہوں ذرا غور کر, ہوں آیا یہ جی کمی ہے یہ ادارہ کی نہیں ہے. میرے سے تھوڑے نے بھی ایک سوکھا عمل کیا پر میں جاؤ جی کھجور کھلوتی نو ایک شاخ پکڑ کے لاؤ, ایک ٹہنی پڑھ کے لو. ایک سیابی چلا گیا انہیں کھجور کی ٹہنی پکڑی. میرے آقا تو عالم اسلام دو حصے سے کی, ایک ٹہنی ایک قبر سے رکھی تے ایک سے رکھی. سیابات کرتے سونے ایسا پیدا فرمایا ایک سبق پڑھتے نا یہ اللہ کی تسبیح پہ بیان کرتے رہے. جتنی دیر تک تسبیح پڑھتے رہیں گے اللہ انہیں زیادہ ہلکا کرتے ہیں. گل سمجھ آ گئی مسئلہ. اچھا ہوں حضور علیہ السلام نے خود کیوں نہیں دعا مانگی ہے, گل پھر چاہیے ہے نا. سوال آتا بھائی بجائے لکڑیاں رکھ دے, بجائے پتے رکھ دے, حضور دعا سے کر دے چلو مسئلہ ہو جائے. پر میں نہیں, پر میں دعا کا مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے. پر میں تاکہ ایک بندہ وہ ہے جہاں بالکل جاتے ان پڑھ دعا مانگنے کا والی کوئی نہیں ہوتا, پر میں وہ بھی سبز ٹہنیاں دے پتے سے رکھے. پر میں پتہ لگے جب ٹہنیاں نال اللہ فائدہ دیتا ہے تو مومن قرآن جب پڑھے تو اللہ کی طرف فائدہ عطا کرے. گل سمجھ آ گئی. پر میں ٹہنی ہے, پتا ہے, شاخ ہے, یہ اللہ کرے تو مومن کو فائدہ پہنچتا بھی ہے. تو فرمایا کہ مومن قرآن پڑھے تو اللہ کی طرف
واسطے اپنے ٹینجر رکھیاں پٹے رکھے فرمایا ایک بندے دی بھی عادت ہے انہوں دعا منگنے تو بات نہیں ہوتا انہوں فاتحہ نہیں ہوتی اخلاص نہیں ہوتی سورہ بقرہ نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتی تو وہ کی کرے فرمایا خالی وہ بھی نہ جاوے فرمایا ٹینجر پٹ کے سامنے ساری ہو جا رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو دے نال انہوں پیدا عطا کرتا ہے اپنے سچے شبد دو فرشتے بیٹھے کیا دے بلے انہوں کرامن کاتبین اپنے نیکیاں بھی لکھتے ہیں برائیاں بھی لکھتے ہیں یہ کدوں تک لکھتے رہیں گے جتنی دیر تک آپ زندہ ہیں اتنی دیر تک لکھیں